جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے چار پیدا کر۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم سنیں گے۔ اس سے پہلے بتا دوں حالات جیسے بھی ہوں اگر ہم سفر نسلی ہوں تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ آج تک ہم اپنا کوئی ایک رہبر نہیں پیدا کر سکے۔ آپ نے پچھلے چناؤ میں یہ بتایا تھا ایک رہبر پیدا کر کے اپنے بیچ میں پھر سے آپ سے امید کر رہا ہوں کہ میری نسلیں ایک نئی بیداری کا ثبوت دیں گی۔ میں پڑھتا ہوں یہاں سے وہاں تک آپ کی دعائیں مانگتا ہوں صاحب کہ بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے، جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے چار پیدا کر، جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے چار پیدا کر۔ آگے جو میرے دوست بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں ان کی بھی شرکت ہو۔ میں چار مصرے پڑھتا ہوں۔ سنہرے دن، خوبصورت دن، پیارے دن، اور ان دنوں کے تحفے میں یہ ملا ہے صاحب کہ لاتور میں پیاس سے تڑپتے ہوئے لوگوں کے لیے جب ہماری سرکار کیندر کی ایک پانی کا ٹینکر بھیجتی ہے ریل گاڑیوں کے ذریعے تو پورے ہندوستان کو لگتا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانے کا کام کیا ہے کیندر کی سرکار نے، لیکن بے شرمی کا ایسا منظر آپ کو بتاؤں کہ محض 15 دن بعد اسی لاتور کے کلیکٹر کو وہی کیندر کی سرکار اسی پیاسوں کے پانی کے نام پر 4 کروڑ روپے کا بل بھیج کے کہتی ہے کہ اس پانی کا بھگتان کر دیجئے۔ سیاست نے بے شرمی کو کہاں تک لا کے چھوڑ دیا ہے۔ میرا دوست طفیل چترویدی ایک شعر کہتا ہے کہ بلندی کا نشہ سمتوں کے جادو توڑ دیتی ہے، ہوا اڑتے ہوئے پنچھی کے بازو توڑ دیتی ہے، سیاسی بھیڑیوں تھوڑی بہت غیرت ضروری ہے، طوائف تک کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے، طوائف تک کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے، لیکن سیاست نے اپنے آپ کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، کل 200 کروڑ روپے خرچ کر کے یہ بتا رہے تھے صاحب کہ ہم نے 2 سال میں کتنی بڑی بڑی اپلبدھیاں حاصل کی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں مصرے صاحب کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو، یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی کیا کہنے بھائی عمران صاحب، واہ واہ واہ، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں یقین قبول ہوں گی، پرانے دن واپس آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ بہت شکریہ، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اسی طرح سنتے رہیں اور اتنی داد دیتے رہے تو اچھا رہے گا۔ آپ کی داد آپ کی تالیاں ہمارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے امر سنگھ کے لیے جیا پردا، تو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ڈھنگ سے بجتی رہیں گی تو اچھا رہے گا۔ میں ایک نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں آخر میں، چونکہ مجھے آئیے دوستو نظم سننے کے بعد دوائی دل کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ برکات ذکر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جلالین پڑھا کرتا تھا، ایک رات تکرار کرنے بیٹھا، تکرار طلبہ کے لیے ضروری ہے، فرماتے ہیں ایک اشکال ایسا وارد ہوا وہ رفع ہی نہیں ہوتا تھا، بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ حاشیہ بھی دیکھا، پھر بھی سمجھ میں نہ آیا، اوروں سے بھی پوچھا
پھر بھی سمجھ میں نہ آیا۔ اب چونکہ میں تکرار کرایا کرتا تھا اس لیے طلباء نے کہا کہ میاں کل کا درس شروع ہونے سے پہلے اسے تم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لینا تاکہ پچھلا سبق کلیئر ہو جائے، بات صاف ہو جائے، پھر اگلے سبق میں دشواری نہ ہو۔ میں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ کہنے لگے صبح فجر کا وقت ہوا، میں اپنی کتاب لے کر مسجد میں آ گیا، فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیر کر میں جلدی اٹھا، مگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے جہاں وہ فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک تخلیہ میں وقت گزارتے تھے۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو کنڈی بند پائی، مجھے بڑی کفت ہوئی۔ میں نے اپنے نفس کو بہت ہی برا بھلا کہا کہ تو نے سستی کی کہ حضرت اندر چلے گئے، اب وہ اشراق پڑھ کر باہر نکلیں گے اور بعد میں سبق پوچھنے کا وقت ہی نہیں رہے گا۔ میں نے سوچا کہ اب نفس کو سزا دینی چاہیے۔ وہ سخت ٹھنڈی کا موسم تھا۔ میں نے کہا یہیں باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو تاکہ جب حضرت باہر نکلیں تو پھر فوراً پوچھ لیا جائے اور سبق سے پہلے پوچھنے کا کام مکمل ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں باہر کھڑا ہو گیا اور حالت میری یہ تھی کہ میں ٹھنڈی سے ٹھٹر رہا تھا۔ میں نے سنا کہ اندر سے لا الہ الا اللہ کے ضرب لگانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ذکر کر رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ تھی کہ ذکر حضرت کر رہے تھے اور مزہ مجھے آ رہا تھا۔ ایسا ذکر تھا یہاں تک کہ ذکر کی لذت میں مجھے پھر سردی کا احساس بھی نہ رہا، لیکن جب حضرت نے دروازہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سردی کے اس موسم میں حضرت نے اس شد و مد کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ جب دروازہ کھولا تو پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اشرف علی تم یہاں کیسے؟ عرض کیا کہ حضرت ایک اشکال وارد ہوا ہے، اس کا جواب آپ سے پوچھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کون سی جگہ سے؟ تو میں نے کتاب کھولی، حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے تقریر فرمانی شروع کر دی۔ جب حضرت نے تقریر شروع کی تو میں حیران رہ گیا کہ نہ الفاظ مانوس تھے اور نہ معنی سمجھ میں آ رہے تھے۔ ایسا کلام فرما رہے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بات ختم کرنے پر پھر فرمایا اشرف علی کچھ سمجھ میں آیا؟ اب میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضرت تھوڑا نزول فرمائیے تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب حضرت نے یہ سنا تو وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ تقریر شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ اب کی بار جو تقریر کی اس کے الفاظ تو کچھ مانوس سے لگے لیکن معنی اب بھی پلے نہیں پڑ رہے تھے۔ دوسری مرتبہ حضرت نے پھر پوچھا کہ سمجھے؟ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت میں تو نہیں سمجھ سکا۔ تو فرمانے لگے کہ اچھا اشرف علی میری اس وقت کی باتیں تمہارے سمجھ سے بالا تر ہیں، کسی اور وقت میں مجھ سے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر حضرت چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ اتنا ذکر کا اہتمام کرتے تھے اور اس کی وجہ سے اس وقت معارف کا اتنا نزول ہوتا تھا کہ ایک مضمون کو کئی رنگ سے باندھتے تھے جو طلباء کی استعداد سے بھی بالاتر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ذکر کی برکات تھی اور آج اس ذکر کو تو بالکل نفلی سا سمجھا جاتا ہے، توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ سمجھتے ہیں یہ تو ایک نفلی کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔